بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ کون سے ایسے دو نبی ہیں کہ جن کی ازواج خیانت کار تھی، کافرہ تھیں اور جہنمی ہیں، اور اس خیانت سے کیا مراد ہے، اس بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ کون سے ایسے دو نبی ہیں کہ جن کی ازواج خیانت کار تھی، کافرہ تھیں اور جہنمی ہیں، اور اس خیانت سے کیا مراد ہے، اس بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ دو نبیوں کی ازواج کا قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے کہ یہ دو خیانت کار تھی اور دونوں جہنمی ہیں اور دونوں نبی پر ایمان لانے والی نہیں تھی۔ ایک حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ ہیں اور ایک حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ ہیں۔ ان دو نبیوں کی ازواج ان پر ایمان لانے والی نہیں تھیں، یہ کافرہ تھیں اور انہوں نے نبی کے ساتھ خیانت کی۔ اب ہم چلتے ہیں کہ اس خیانت سے کیا مراد ہے۔ شیعہ سنی مفسرین نے لکھا ہے کہ اس خیانت کو جو ہم اردو زبان میں جس معنی میں استعمال کرتے ہیں، کسی نبی کی زوجہ ایسی نہیں تھی جو نبی کے ساتھ خیانت کرتی، اور یا معاذاللہ بد کردار جسے ہم کہتے ہیں، کسی نبی کی زوجہ بد کردار نہیں تھی۔ تو پھر خیانت سے کیا مراد ہے؟ خیانت سے مراد یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ یا حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ جو ہے نا، یہ انبیاء کے جو منصوبے ہوتے تھے وہ ان کے دشمنوں کو بتاتی تھی۔ یعنی نبی تبلیغ کا جو منصوبہ بناتا تھا، نبی جو اپنے کام اور اپنی زندگی کے معمولات زندگی جو ہوتے تھے کہ کس طرح تبلیغ کرنی ہے، کیا کام کرنا ہے، خدا کا حکم کون سا آیا ہے، تو یہ اس میں خیانت کرتی تھیں اور جا کے مشرکین کو بتاتی تھیں کہ آج مثلا حضرت نوح علیہ السلام فلاں جگہ پہ ہیں، تو وہ مشرکین اکٹھے ہو جاتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کو پتھر مارتے تھے، اتنا زخمی کرتے تھے کہ آپ جو ہے نا اس پتھر کے ڈھیر میں چھپ جاتے تھے۔ تو اس طرح کی جو ہے نا یہ خیانت کرتے تھی، اور کردار کے حوالے سے کسی بھی نبی کی زوجہ جو ہے نا خیانت کار نہیں ہے۔ اب یہاں پر ہم یہ بھی ذکر کرتے چلیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ جو کافرہ تھی، جو مشرکہ تھیں، جس نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ خیانت کی، حضرت نوح پر ایمان نہ لائیں، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کو بھی کافر بنا گئیں اور مشرکین اور کفار کے ساتھ جا ملیں اور طوفان نوح میں غرق ہو گئیں۔ اس کا نام کیا تھا؟ تاریخ میں اس کے 3 نام ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا کہتے ہیں کہ اس کا نام تھا رابعہ، دوسرا نام جو ذکر کیا گیا ہے وہ ہے اس کا نام والہا، تیسرا نام والعہ ذکر کیا گیا ہے۔ ان 3 ناموں سے اس خاتون کو یاد کیا گیا ہے، اور جو شہرت تھی اس کی، جو قرآن میں شہرت ذکر ہوئی ہے، وہ ہے خیانت کار۔ خیانت کار مطلب نبی کے ساتھ، نبی کے دینی امور میں اس نے خیانت کی، نبی کے منصوبوں کو مشرکین تک، کفار تک پہنچاتی تھی، اور اس شہرت کی بنا پر قرآن مجید میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔